وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بناہما لاعبین۔ کل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی ان کے تعلق سے ذکر تھا، اور آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نیاز مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ کہ نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک اور غلام ہے۔ انسان کی بنسبت فرشتے بہت طاقتور ہیں اور بہت عظیم مخلوق ہیں، وہ ہر وقت اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس کی عبادت سے نہیں تھکتے۔ فرشتوں کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس حساب سے بنایا ہے کہ جب سے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تب سے وہ برابر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور جب تک قیامت نہیں ہوگی عبادت کرتے ہی رہیں گے، وہ عبادت سے نہیں تھکتے۔ ذہن نشی رہے کہ تسبیح و تمہید کے سوا بعض فرشتوں کے دوسرے بھی فرائض ہیں، تو ممکن ہے کہ فرشتوں کی بناوٹ اور ساخت کچھ اس قسم کی ہو کہ وہ اپنے دوسرے فرائض بھی ادا کرتے رہیں اور ہر وقت تسبیح بھی پڑھتے رہیں، یا یہ کہ جس طرح ہمیں سانس لینا دوسرے کاموں سے مانے نہیں، اسی طرح فرشتوں کا تسبیح کرنا ان کو دوسرے امور انجام دینے سے مانے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، لیکن ہماری سانس کا سلسلہ برابر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ سانس تو نہیں رک رہی۔ اسی طریقے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے، کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب بھی سانس چل رہی ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی سانس۔ تو فرشتوں کی ساخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہو کہ وہ تسبیح و تحلیل بھی کرتے رہتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں جو اللہ نے ان کے سپرد کیے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین۔ یا یہ کہ جس طرح ہمیں سانس لینا دوسرے کاموں سے مانے نہیں، اسی طرح فرشتوں کا تسبیح کرنا ان کو دوسرے امور انجام دینے سے مانے نہ ہو۔ لہو و لعب کے طور پر کسی شے کی تخلیق شان الہی کے منافی ہے، بلکہ ایسی چیزیں جو شان خداوندی کے منافی ہوں وہ تحت قدرت و مشیت ہوتی ہی نہیں۔ محالات نہ تو تحت قدرت ہوتے ہیں اور نہ ہی تحت مشیت۔ قدرت ہو یا مشیت دونوں کا تعلق ممکنات ہی سے ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ اگر تحت قدرت و مشیت ہوتا کہ ہم اختیار کریں کھلونا، یعنی وہ چیز جس سے کھیلتے ہیں اور جسے دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں، جیسے جورو لڑکے، تو اختیار کر لیتے اپنی طرف سے ایسے طور پر جو ہماری شان کے لائق ہوتا اگر ہمیں کرنا ہوتا اس کام کو، لیکن جورو لڑکے سے ہم پاک اور منزہ ہیں، ہم لہو و لعب بھی ہرگز اختیار نہیں کرتے۔ لہو و لعب بولتے ہیں کھیل کود کو، اور یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی کھیل ہیں سب حرام ہیں سوائے دو کھیلوں کے، سارے کھیل حرام ہیں۔ یا پھر مثال کے طور پر پہلے لوگ کبڈی کھیلتے تھے، دوسرے اور کھیل بھاگ دوڑ کے ہوتے تھے، تو وہ کھیل کھیلنے سے پہلے اگر نیت یہ کر لی جائے کہ ہم اس لیے کھیل رہے تاکہ جسم میں پھرتی رہے، چاق و چوبند رہے، جسم مضبوط رہے، طاقتور رہے، تاکہ اللہ کی عبادت زیادہ کر سکیں، تب جائز ہو جاتا ہے۔ اور صرف کھیل کو کھیل سمجھ کر کے اگر کھیل رہے ہیں تو وہ کھیل حرام ہے۔ آج تو کوئی کھیل ایسا ہے ہی نہیں، کوئی کھیل ہے ایسا جس میں بدن میں پھرتی آئے یا ورزش ہو؟ سارے کھیل بیٹھے بیٹھے کے، بلکہ جسم اور برباد ہو رہا ہے آج کے کھیلوں سے۔ دو کھیل جو میں نے جائز بتائے، تین، ایک گھڑ سواری، دوسرا تیر اندازی، کیونکہ گھڑ سواری جو ہے یہ چیز جنگ میں کام آتی ہے،
تیر اندازی یہ بھی جنگ میں کام آتی ہے، اس لیے جائز ہے۔ اور تیسرا کھیل جو ہے، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کے دل بہلانے کے لیے کھیلتا ہے، وہ جائز ہے۔ باقی سارے بغیر نیت کیے حرام ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بیان کی، لفظ جورو استعمال کیا ہے، شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ پرانی اردو میں جورو بولتے ہیں بیوی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا ہے کہ ہمارے لیے بیوی اور لڑکے جو ہیں ہماری صفت نہیں ہے، یہ ہماری مشیت نہیں ہے، ہماری قدرت نہیں ہے، یہ چیز ہمارے شان کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم کر لیتے، لیکن یہ ہماری شان کے لائق ہے ہی نہیں، ہم تو ان چیزوں سے پاک ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر، یعنی خیر کو لہو و لعب یا اسلام کو کفر پر مسلط کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ جو چیزیں باطل ہیں، بیکار ہیں، ان کے اوپر ہم حق مارتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ہم حق کو مسلط کر دیتے ہیں اور باطل کو مٹا دیتے ہیں، باطل کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھیجا نکال دیتا ہے باطل کا، یعنی حق باطل کو توڑ ڈالتا ہے۔ تو یعنی لہو و لعب یا کفر مٹایا ہے، یعنی انجام کے لحاظ سے انہیں مٹنا اور زاحل ہونا ہی ہے، تو نتیجے کے لحاظ سے دونوں ہی گویا مٹے مٹائے ہیں۔ اور اندھیر کرنے والوں تمہارے لیے خرابی ہے، یہ سبب اس کی جو باتیں بناتے ہو اور اپنے جی سے گڑھ کر خدا کے لیے بیوی اور بیٹے کا قول کرتے ہو۔ جیسے اہل حنود دونوں کو مانتے ہیں، بیوی مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ ان کے جتنے بھی خدا ہیں سب کے ساتھ ایک کھڑی ہوئی ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ بغیر نکاح کے بھی ہیں شامل، بغیر شادی کے شامل ہیں۔ تو اسی چیز کی منفی کی گئی ہے کہ اے غیر مسلموں، مشرکوں، تم نے جو یہ گڑھ لیا ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں، بیوی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے محال ہیں، اس کی شان کے لائق نہیں۔ اس ذات کی طرف ایسے وصف کی نسبت کرتے ہو جو کسی حال میں بھی اس کا وصف ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اندھیر کرنے والوں سن لو کہ خدائے عظیم و جلیل وہ قادر مختار ہے، نہ تو بیوی بیٹے کی حاجت ہے اور نہ تمہاری عبادتوں کی۔ اللہ کو نہ تو بیوی کی ضرورت ہے، نہ بیٹے کی ضرورت ہے، نہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ تو بڑا ہے، بھئی ہم جو بھی کچھ کام کرتے ہیں بڑے ہونے کے لیے کرتے ہیں نا، یا چھوٹے ہونے کے لیے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے دل و دماغ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے لوگ ہمیں بڑا مانیں، چاہے وہ پیسہ کمانا ہو یا کوئی بھی چیز۔ تو اللہ تو پہلے ہی سے بڑا ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ مِنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور یہ اس لیے کہ اسی کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، خواہ وہ روحانیت والے ہوں یا جسمانیت والے، سارے آسمان و زمین والے سب کے سب اسی کی مخلوق اور مملوک ہیں، اور ان میں جو معزز و مشرف اور صاحبان عظمت ان کے نزدیک و مقرب ہیں، ان ملائکہ کی سعادت مندیوں کا حال یہ ہے کہ نہ بڑے بنے اس کی عبادت و بندگی سے، ایسا کہ سرکشی پر اتر آئیں اور عبادت کرنے سے انکار کر دیں، اور نہ ہی تھکیں، یعنی کثرت عبادت کے باوجود نہ وہ عبادت سے تھکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ساری زمین اور آسمان میں معزز ہیں، مشرف ہیں، صاحبان عظمت ہیں، عظمت والے ہیں۔
لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی سعادت مندی یعنی فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی عبادت اس لیے نہیں کرتے، ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو جائیں، ہم اللہ کی بندگی تسبیح و تحلیل اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں عبادت گزار سمجھیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، ارے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں اور تو کیا سمجھتا ہے مجھے، میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے، میں حج کر کے آیا ہوں، میں حاجی کہا تو پاجی بن کے آیا۔ یہ چیزیں تو فرشتے جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کی وجہ سے وہ سرکشی پر نہیں اترتے، بڑے نہیں بنتے اور عبادت کرنے سے انکار نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے کچھ سال نماز پڑھی، بولے ہم تو نمازی ہیں، اب نہیں بھی پڑھیں تو چلے گا، نبیوں نے نہیں چھوڑی تو ہم کیا چیز ہے بھائی، امام الانبیاء پر نماز معاف نہیں تو ہم کیا چیز ہے۔ یہ سب شیطان کے حملے، اور ان کی عبادتوں کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے کرتے کبھی تھکتے نہیں۔ جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، 40,000 برس میں، یا غالباً 40 سال میں، 40 سال بھی کم نہیں ہوتے وہاں کے، 1000 سال کا ایک دن ہے۔ 40 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل تو نے بہت خوب عبادت کی، بہت اچھی عبادت کی، لیکن آخری زمانے میں ایک امت آئے گی، اس کی فجر کی 2 سنتیں تیری اس عبادت سے افضل ہوں، اس کی فجر کی 2 سنتیں تیری اس عبادت سے افضل ہوں گی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جو 40,000 برس کی عبادت فیل ہو جائے صرف ہماری فجر کی 2 سنتیں، اور فجر میں ہی ہم غائب ہو جاتے ہیں، وہی روزی کا ٹائم بھی ہے، اللہ کی رحمت کا ٹائم بھی ہے، اسی ٹائم جبکہ ہم سب فری ہوتے ہیں، اس ٹائم ہمیں کسی کو بھی کوئی کام نہیں ہوتا اور ہم غائب ہو جاتے ہیں۔ 1 صف، 1.25 صف، 1.5 صف، پہلے تو بہت ہی 1 صف بھی پوری نہیں ہوتی تھی، میں نے گنتی بھی گنی 2-4 دن 15-16 تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 1.5 صف ہو جاتی ہے۔ تو وہ رزق بانٹنے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے۔ جب بندہ سوتا رہتا ہے تو فرشتے اس بندے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے رزق کو کسی کنجوس کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں، مکی چوز کو۔ اب رزق کے وہ تڑپا تڑپا کے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی رزق میں خوشحالی رہے، بحالی رہے، برکتیں رہیں، تو فجر کی نماز ادا کرو۔ وہ کوئی کام کا، باقی ٹائم میں تو چلتا ہے کہ آپ کام میں ہو، بہانہ چل جائے گا، لیکن فجر کے وقت میں کوئی بہانہ نہیں۔ اور فجر میں آپ اٹھو گے، جس میں پھرتی رہے گی، چستی رہے گی، بدن ہلکا رہے گا، ورزش ہو جائے گی، آپ شوگر کے مریض نہیں بنو گے۔ بڑی بات سے توبہ ہے، شوگر کے مریض اگر 5 گانا نماز شروع کر دے، 5 گانا نماز، تو ان کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں اس نماز کے اندر۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز میں اتنے فائدے دیکھے ہیں، اتنے فائدے دیکھے ہیں کہ اگر میرا بس چلے تو دنیا کے ہر شخص کو میں حکم دوں کہ وہ نماز پڑھے۔ ہم تو قرآن پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ چیز کو پرکھتے ہیں کہ آخر یہ ایسا کیوں کہا گیا، ایسا حکم کیوں ہے۔ علم ترا کی صورت آپ نے بہت سی مرتبہ پڑھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ اس میں ابرہا کا ذکر ہے کہ ابرہا جب کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا تھا۔ کتنا سا، اتنا سا ہی ہوتا ہے نا ابابیل، اتنا سا ہوتا ہے۔ یہ چکلا جو آپ کے یہاں ہوتا ہے اس کی برابر تھوڑا سا بڑا، کالی چڑیا ہوتی ہے ابابیل۔ وہ اپنی چونچ میں کنکر کتنا بڑا اٹھا کے لائی ہوگی بھئی، اتنا چھوٹا پرندہ کتنا بڑا کنکر اٹھا سکتا ہے؟ مٹر کے دانے کی برابر، اس سے بڑا تو نہیں لا سکتی۔ ہاتھی کے اوپر گرا تو ہاتھی کا بھوسا بن گیا۔ تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، آخر وہ پتھر جو تھا اس میں تھا کیا؟ تب یہ بم، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سب بنائے انہوں نے۔
قرآن ہی سے لیا، کہیں اور سے نہیں ہے، یہ تمام علوم کا سمندر ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو دعوت دو نماز کی، اور کوشش کرو انہیں لانے کی، اور آپ بھی فجر میں اٹھ کر کے نماز کے لیے آؤ، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا وقت ہے، رزق کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جبینوں میں لذت سجدہ پیدا فرما دے، ہمیں نماز کی چاشنی عطا فرما دے، ہمیں نماز کی لذت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں صحیح طریقے سے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تو ہم سب کو اپنے محبوب کے صدق شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما دے۔ رب کردگار تو ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔